السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی زبردست کہانی لے کر آئی ہوں جو نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس میں ایک خوبصورت سبق بھی چھپا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خاص کہانی۔ تنگ و تاریک گلیوں میں ایک پرانی دکان تھی جس پر مٹی سے سجی ہوئی ایک تختی لگی ہوئی تھی، رحمت موچی۔ یہاں ایک بوڑھا شخص رحمت چپ چاپ بیٹھ کر جوتے سینے میں مصروف رہتا تھا۔ لوگ اسے ایک عام موچی سمجھتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں ایک ایسا راز چھپا تھا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ رحمت کی دکان میں ایک پرانا سیاہ رنگ کا صندوق رکھا تھا جسے وہ کبھی کسی کو چھونے نہیں دیتا تھا۔ پڑوس کے بچے اور دکان کے قریب سے گزرنے والے لوگ اکثر چھیڑتے، بابا اس صندوق میں کیا ہے؟ مگر رحمت ہمیشہ مسکرا کر کہتا، یہ محض پرانے جوتوں کا سامان ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ایک رات جب بازار بند ہو چکا تھا اور رحمت اپنی دکان سمیٹ رہا تھا، ایک اجنبی لمبے کوٹ میں لپٹا اس کے پاس آیا۔ اس کی گہری آنکھیں کسی راز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رحمت بابا، میں ایک خاص کام سے آیا ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ رحمت نے چونک کر دیکھا، کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اجنبی نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا راز ہے جو برسوں سے چھپا ہوا ہے۔ وہ صندوق جو تم چھپاتے ہو، اس میں وہ چیز ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ رحمت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو، یہ محض پرانے جوتے ہیں۔ اجنبی مسکرا کر بولا، رحمت بابا، سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ کل رات جب چاند اپنے عروج پر ہوگا میں واپس آؤں گا، اس وقت تک سوچ لو۔ رات کو رحمت نے صندوق کے پاس بیٹھ کر اسے سہلایا۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ میں سچ ظاہر کر دوں؟ وہ بڑبڑایا۔ آہستہ سے اس نے صندوق کھولا۔ اس کے اندر چمکدار سنہری رنگ کی ایک پرانی خنجر رکھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی عام خنجر نہیں تھی بلکہ ایک شاہی خاندانی ورثہ تھا جو رحمت کو بچپن میں اس کے مرنے والے باپ نے دیا تھا۔ رحمت کے والد کبھی درباری سپاہی تھے جنہوں نے ایک جنگ کے دوران بادشاہ کا خزانہ محفوظ رکھنے کے لیے یہ خنجر چرا لیا تھا تاکہ دشمن اسے حاصل نہ کر سکیں۔ یہ راز نسل در نسل چلا آ رہا تھا اور اب یہ رحمت کے کندھوں پر تھا۔ اگلی رات جب چاند چمک رہا تھا، اجنبی واپس آیا۔ کیا تم نے فیصلہ کر لیا؟ اس نے سرگوشی کی۔ رحمت نے خنجر کی طرف دیکھا، پھر اجنبی کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم کون ہو اور یہ کیوں چاہتے ہو؟ اجنبی نے دھیرے سے کہا، میں اس بادشاہ کا پوتا ہوں جس کا خزانہ چرا لیا گیا تھا۔ میرے خاندان کو وہ خنجر لوٹانا ہے تاکہ ہم اپنے گمشدہ ورثے کو حاصل کر سکیں۔ رحمت نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر خنجر نکال کر اجنبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تمہارا ہے، میرا فرض تھا اسے محفوظ رکھنا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اسے اس کے اصل وارث تک پہنچایا جائے۔ اجنبی نے خنجر کو عقیدت سے چوما اور پھر ایک چھوٹا سا تھیلا نکال کر رحمت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ تمہاری وفاداری کا صلہ ہے، کہہ کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رحمت نے تھیلا کھولا، اس میں سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی غربت ختم ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ صبح جب دکان کھلی تو لوگ حیران رہ گئے کہ رحمت موچی کی آنکھوں میں برسوں بعد ایک نئی روشنی۔ وہ آج بھی جوتے سیتا تھا، لیکن اب اس کی مسکراہٹ میں ایک نیا سکون تھا جسے برسوں پرانے بوجھ سے آزاد ہو چکا ہو۔ چند دن بعد ایک اور اجنبی دکان پر آیا جس کے ہاتھ میں ایک خفیہ پیغام تھا، بابا تمہاری ایمانداری کی خبریں دور دور تک پہنچ چکی ہیں، ایک طاقتور شخص تم سے ملنا چاہتا ہے۔ رحمت نے حیرانی سے خط کھولا۔ یہ خود بادشاہ کا خط تھا جس میں لکھا تھا، رحمت تم نے ہمارے خاندان کے خزانے کا سب سے اہم حصہ واپس کر دیا۔ میں تمہیں شاہی دربار میں بلاتا ہوں تاکہ تمہیں تمہاری وفاداری کا اصل انعام دیا جا سکے۔ یہ سن کر رحمت کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ کیا وہ واقعی شاہی دربار میں جا سکتا تھا؟ جب وہ شاہی دربار پہنچا تو بادشاہ نے خود آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔
رحمت، تم نے اپنے باپ کی ایمانداری کو زندہ رکھا، اب میں تمہیں سلطنت کا شاہی موچی مقرر کرتا ہوں اور یہ گھر جو کبھی تمہارے باپ کا تھا اب تمہارا ہوگا۔ یہ سن کر رحمت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج اسے احساس ہوا کہ ایمانداری اور صبر کا صلہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ بعض راز نسلوں تک چھپے رہتے ہیں، لیکن وقت آنے پر سچ کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور جو سچائی کے ساتھ جیتا ہے وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے۔